فلسطین کے مظلوموں کو اپنی جان سے زیادہ اپنا عقیدہ پیارا ہے۔ دنیا ان کے جذبے سے شدید متاثر۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور فلسطینیوں کی استقامت نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کی اتنی تباہی کے باوجود محاذ جنگ پر کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے دنیا اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ ہزاروں بچے، بوڑھے اور عورتوں کی اسرائیلی کارپیٹ بمباری کے سبب شہید ہو جانے کے باوجود فلسطینی محاذ جنگ پر بڑی جرأت و حوصلے سے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں اسرائیلی عوام اسرائیل کو چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ اس کے اسباب جاننے کے لیے عیسائی دنیا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ انہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی افواج کی زمینی فضائی حملوں کے باوجود فلسطینی محاذ جنگ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور شہداء کی لاشوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہارتے، بلکہ چند مقامات پر تو شہداء کے وارثین اپنے دوست احباب میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شہداء نے اپنا مقام جنت میں بنا لیا ہے اور ہم بھی ان سے جنت میں ملاقات کر لیں گے۔ شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں شہید ہونے کا موقع فراہم کیا ہے اور ہم ان شہداء کے وارث ہیں۔ اس انقلابی نظریے کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے عیسائی اسلامی لٹریچر حاصل کر رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ درست طور پر قرآن و حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے چند لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو راست طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عیسائی دنیا اس لٹریچر کو پڑھ کر بڑے پیمانے پر اسلام قبول کر رہی ہے اور عیسائی ملکوں خصوصاً امریکہ میں اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی سربراہی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ بحری جہاز میں سربراہ کیے جانے والے ہتھیاروں کو روک لیا گیا ہے۔ خود یہودی اس جنگ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل پر یہودی نہیں زیونسٹ حکمرانی کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی شیطانی منصوبہ بندی کے تحت اسرائیل کو اس جنگ میں پھنسا دیا ہے۔ دنیا دو گروپوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک گروپ اسرائیل کی تائید کر رہا ہے تو دوسرا گروپ فلسطین کی تائید کر رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایلن مسک نے کہا کہ یورپ خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کی امن پسند لوگ اپنے حکمرانوں کی جھوٹ کو قبول کرنے تیار نہیں۔ وہ یہ ماننے تیار نہیں کہ اسرائیل امن پسند ہے اور فلسطینی دہشت گرد ہیں، بلکہ وہ کہنے لگے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ہے اور فلسطینی مظلوم ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے اپنا دفاع کرنا ان کا جائز حق ہے۔ ادھر فلسطینیوں کا عزم اور حوصلہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ اگر غزہ پر ایٹم بم بھی ڈال دیا جائے اور ساری آبادی ختم ہو جائے تب بھی وہ اپنے جہاد کو جاری رکھیں گے۔ دنیا ان کے اسی جذبے کی قدر کرتی ہے اور عالم اسلام ان کے جذبے کو سلام کرتا ہے کہ انہوں نے حق پر جمے رہنے کا درس کس طرح دیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا علم ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اس کے باوجود ان پر عیسائیت اور یہودیت کا ظلم کیا معنی رکھتا ہے، بلکہ اسے صہیونیت کی سازش مانتے ہیں جو کہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ انہی پیروکاروں نے خود مسلم حکمرانوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، جس کے سبب وہ فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے، لیکن فلسطینیوں کے جذبہ آزادی نے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایمانی جذبے کو بیدار کر دیا ہے اور دنیا بھی اصول حق کی قربانیوں کو ماننے لگی ہے۔